حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہیں تقوی کی زیادہ راہ عنایت فرمائے۔ اس نے عرض کیا مجھے مزید عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اور زیادہ مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، خدا تمہارے لیے بھلائی کو آسان کرے۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ اس خوش قسمت انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ راہ عنایت فرمایا وہ دعائیں تھیں، جو سب سے زیادہ قیمتی زیادہ راہ تھا۔ وہ صاحب بھی اس گراں کایا زیادہ راہ کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے، لہٰذا بار بار درخواست کرتے تھے کہ زیادہ مرحمت فرمائیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت میں لوہار تھا اور آس بن وائل کافر، اس پر میرا کچھ قرض تھا۔ میں قرض کا تقاضا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میں تجھے تیرا قرض نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے۔ میں نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ خدا تجھے مارے اور پھر زندہ کرے۔ اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور پھر اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد دی جائے تو پھر میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو ضرور مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 77 اور 78۔ بخاری کی روایت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر کہو۔ اس نے 3 دفعہ کہا کہ خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے محبوب رکھتے ہو تو پھر فقر و فاقہ کے لیے بچاؤ کا سامان تیار کر لو، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے پہنچتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنے منتہا تک پہنچتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ فقر و فاقہ کے لیے بچاؤ کا سامان اختیار کر لے، تو بچاؤ کے سامان سے مراد صبر و تحمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے دل میں حب رسول ہوگی اس کی طرف فقر و فاقہ تیزی سے آئے گا، اور فقر و فاقہ میں اگر انسان صبر و تحمل اور قناعت سے کام نہ لے اور قضا پر راضی نہ رہے تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ایسی باتیں کرنے لگے گا یا ایسے اعمال کا ارتکاب کر لے گا جو اس کے دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا جس کے دل میں حب رسول ہو اسے چاہیے کہ اپنے اندر صبر و تحمل، قناعت اور رضا بالقضا کی صفات پیدا کرنے کی صحیح کرتا رہے تاکہ اس کا دین نقصان سے بچا رہے۔ حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے حضرت عبداللہ بن سلام ملے اور مجھ سے فرمایا کہ میرے گھر چلو تو میں تمہیں اس پیالے میں پلاؤں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، اور ہم اس جگہ نماز پڑھیں گے جس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ بس میں ان کے ساتھ چل پڑا تو انہوں نے مجھے ستو پلائے اور کھجوریں کھلائیں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ پر نماز پڑھی۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دیتے ہوئے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا ہے، اس کے بعد بنو عبد الاشہل کا، اس کے بعد بنو الحارث بن الخزرج کا، اس کے بعد بنو سعدہ کا۔ اور ویسے تو انصار کے تمام گھرانوں میں خیر اور بھلائی ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے گھرانوں کی ترتیب اس طرح بتائی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، کسی گھرانے کو آگے پیچھے نہیں کیا۔ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں اپنے قبیلے بنو سعدہ کو پہلے درجے پر رکھتا۔ پھر جب یہ بات حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی
تو چونکہ ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو سعدہ سے تھا، اس لیے اس قبیلے کے نمبر 4 آنے پر انہیں افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہے اور ہم چاروں گھرانوں کے آخر میں ہیں، اور حکم دیا کہ میرے گدھے پر زین کسو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ اس پر ان کے بھتیجے سہل نے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے جا رہے ہیں؟ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ کس گھرانے کا کیا رتبہ ہے۔ کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ سب سے اوپر والے 4 گھرانوں میں سے چوتھے پر ہیں؟ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بن عبادہ لوٹ آئے اور فرمایا کہ واقعی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات جا کر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اپنے گدھے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی زین کھول دی جائے، لہٰذا اس کی زین کھول دی گئی۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ برکت حاصل کرنا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے بطحا میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں ادا کیں۔ آپ کے سامنے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا اور آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو تبرکن اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کر لیتے تو مدینہ منورہ کے خادم اپنے برتن لے کر آ جاتے جن میں پانی ہوتا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال کر اسے بابرکت کر دیں۔ جو بھی ایسا برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، آپ ضرور اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کسی سخت سردی والی صبح کو یہ اتفاق پیش آتا تو بھی آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے تاکہ پانی لانے والے مایوس نہ ہوں۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بردہ لے کر آئی۔ اتنی بات کر کے حضرت سہل نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بردہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں، وہ بدن پر لپیٹی جانے والی چادر ہوتی ہے جس کے دونوں کناروں پر حاشیہ لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس عورت کی بات شروع کی جو بردہ لے کر آئی تھی، اور فرمایا کہ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ اسے میں آپ کو پہناؤں۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس سے لے لی، اور آپ کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو وہ چادر آپ کا تہبند تھی۔ اس پر لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے عطا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا۔ آپ تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے، پھر واپس لوٹ آئے اور وہ چادر طے کر کے اس شخص کو بھیج دی۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگی، جبکہ تو جانتا تھا کہ آپ کسی سائل کو رد نہیں کیا کرتے۔ اس نے کہا خدا کی قسم، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لیے چادر کا سوال کیا ہے کہ جس دن میں مروں تو یہ چادر میرا کفن بنے۔ حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ چادر واقعی اس کا کفن بنی۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے حجام آپ کا سر بنا رہا تھا اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد جمع تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بال نہ گرے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرے، یعنی نیچے نہ گرے۔ مسلم کی روایت تھی۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، ہم نے انہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، یا یوں کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے پاس سے پایا ہے۔ اس پر عبیدہ نے کہا اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہو تو وہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔